جی السلام علیکم۔ آپ کو انشاءاللہ جریان کے بارے میں اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ جریان کی کتنی اقسام ہے، آپ پہچان کیسے کر سکتے ہیں، اس کی ٹھوس وجہ، اصولی علاج اور پرہیز انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دراصل یہ ویڈیو دوسری تمام کی تمام ویڈیو سے مختلف ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو ذہنی طور پر تسلی ہوگی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کہ حقیقت میں ہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو جو نسخہ بتائیں گے اس کا مزاج بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور نسخہ استعمال کرنے کے بعد آپ کے جسم میں جو تبدیلی ہوگی یعنی جریان کا نسخہ، تو اس تبدیلی کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ابھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے جی، جریان کی صرف 2 اقسام ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جریان کی بہت زیادہ ویڈیو ہے یوٹیوب پر، آپ کسی سے بھی پوچھے تو بہت بڑے بڑے نسخے دے دیتے ہیں، حالانکہ نسخے کا مزاج نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسی طرح صرف 2 اقسام ہے جریان کی۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے اعصابی جریان اور دوسرا ہوتا ہے خشکی والا جریان۔ اعصابی کہتے ہیں، قانون مفرد اعضاء کا یہ لفظ ہے اعصابی۔ اعصابی کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا یعنی تر مزاج۔ اس میں نبض رطوبت سے پر ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور چند علامتیں میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں اس جو اعصابی مزاج کی وجہ سے جریان ہوتا ہے۔ اس میں پیشاب کا رنگ بالکل سفید ہوتا ہے اور کثرت سے آتا ہے۔ تمام علامتیں اعصابی ہوتی ہے، جس میں تھوک بھی آپ کو بالکل سفید رنگ کی ہوگی، بھوک کی کمی ہوگی، اور آپ کے چہرے کا رنگ بھی سفید ہوگا، اور پیشاب کی کثرت ہوگی۔ اعصابی علامتیں یعنی ٹھنڈی علامتیں، جس میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی۔ تو اس میں دیکھیں، جریان جو ہے وہ بعض اوقات پیشاب سے پہلے اور بعض اوقات پیشاب کے بعد یا دونوں صورتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ممکنہ وجوہات میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہے کہ اعصابی وجہ ہے ٹھوس، چونکہ میں اعصابی مزاج کا بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی ٹھنڈا مزاج، جسم میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس وجہ سے جریان ہو رہا ہے۔ تو یہ اس کی جسمانی علامت ہے، جسمانی وجہ ہے۔ تو اب اس کی جو فزیکلی وجوہات ہے وہ ہے کہ بہت سے نوجوان طبقہ جو ہے وہ نشے سے یعنی ماسٹربیشن وغیرہ اور برے خیالات وغیرہ، ٹھیک ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث رہتا ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ٹھوس وجہ جو بتائی ہے نوجوانوں میں، بوڑھوں میں، بچوں وغیرہ میں، ٹھیک ہے، تو اعصابی مسئلہ ہے یعنی ٹھنڈا مسئلہ، جس سے میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے جو علاج کیا جائے گا وہ ہے خشکی۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق یہ قانون فطرت ہے کہ طریقہ علاج خشکی سے کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک نسخہ ہے خشک گرم مزاج کا، خشکی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم میں جمع کرے گا۔ تو اس کو عضلاتی غدی نسخہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے کلونجی اور سرخ رائی، خلنجا، ٹھیک ہے، خلنجا، پان کی جڑ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تینوں چیزیں آپ نے لینی ہے، دوبارہ سماعت فرمائیں، کلونجی، سرخ رائی اور خلنجا، ٹھیک ہے، پان کی جڑ اس کو کہا جاتا ہے، خلنجا۔ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے لینی ہے، صفوف بنا لینا ہے بالکل آپ نے بریک کر کے، اور 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، صبح، دوپہر، شام، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ نسخے کا چونکہ مزاج خشک گرم ہے، تو جسم میں فوراً خشکی پیدا کرے گا، خشکی والی تحریک پیدا کرے گا، عضلاتی تحریک یعنی عضلاتی مزاج پیدا کرے گا خشکی والا، تو جسم میں جتنی بھی سردی ہوگی، ٹھنڈ ہوگی، اس کو خارج کر دے گا۔ تو اس طرح یہ مسئلہ فوراً حل ہو جائے گا۔ اب دوسرا مزاج ہے وہ ہے خشکی والا عضلاتی مسئلہ۔ عضلاتی مسئلے میں بھی جریان ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو پہلے وجوہات بتا دیتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، جب انسان بہت زیادہ خشکی چیزیں استعمال کرتا ہے، خشکی چیزیں کیا ہے، سب سے پہلے تو کوکا کولا اور پیپسی وغیرہ کی بوتلیں، جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کے علاوہ بڑا گوشت اور آلو، کریلے، آلو گوبھی، کھٹی لسی، اچار، جتنی بھی کھٹی چیزیں، ترش چیزیں ہیں جن کا ذائقہ ترش ہے، کھٹی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں سے جسم میں خشکی پیدا ہوتی ہے۔ جب جسم میں بہت زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو معدے میں بھی تیزابیت پیدا ہوتی ہے، پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے تیزابیت کی وجہ سے۔ اب جسم میں خشکی پیدا ہو گئی، خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے پورے جسم میں پھیل گئی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب معدے میں تیزابیت ہوگی، معدہ خوراک کو بھی تیزابی کر دے گا، تو اس کے علاوہ خشکی مثانے میں داخل ہو جاتی ہے۔ مثانے میں داخل ہونے سے پہلے گردوں میں جو خون ہوتا ہے، تیزابی خون، وہ جاتا ہے۔ گردوں سے جو پیشاب خارج ہوتا ہے، خون جانے کے بعد تیزابی خون گیا گردوں میں، اور گردوں سے جو پیشاب خارج ہوا، استعمال شدہ فضلہ جو چھوٹا پیشاب کی صورت میں خارج ہوا، مثانے میں آیا،
مثانے میں آنے والا جو پیشاب ہے وہ تیزابی ہوگا پھر. تو اس طرح جب وہ تیزاب پیشاب کے راستے، پیشاب کی نالی کے راستے خارج ہوگا تو پھر پیشاب کی نالی میں زخم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو دیکھیں قدرت نے، اللہ پاک نے دفاعی طور پر مثانے کے اوپر ایک وٹ سی ہوتا ہے، یعنی ایک سفید پائپ ہوتا ہے، وہ لگا دیا ہے اور اس کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں. تو وہ جو مادہ ہوتا ہے یعنی اینٹی ایسڈ مادہ اس کو کہا جاتا ہے. اینٹی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اینٹی ایسڈ یعنی ایسڈ کو، تیزابیت کو ختم کرنے والا، ٹھیک ہے، جس کو وریدی کہتے ہیں، وریدی، ٹھیک ہے. یہ ایک ہندی لفظ ہے، اس کے معنی ہے اچھا مادہ. اس میں تیزابیت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اصل مردانہ مادہ ہوتا ہے، یہ تو ایک اینٹی ایسڈ مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو قدرت نے دفاعی طور پر یعنی اللہ پاک نے دفاعی طور پر مثانے کے اوپر جو وٹ سی پائپ ہوتا ہے اس میں لگا دیا ہوتا ہے. اور وہ مادہ نیچے گرتا ہے، جب پیشاب آتا ہے تو لیس دار رطوبت جو سفید رنگ میں ہوتی ہے وہ خارج ہوتی ہے. بعض اوقات پیشاب کرنے سے پہلے اور بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی خارج ہوتی رہتی ہے. اب میں نے آپ کو خشکی کا جو جریان ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ بالکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دراصل یہ ایک اینٹی ایسڈ مادہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہ مردانہ مادہ یا منی نہیں ہوتی. تو اس کا اصولی علاج ہم کریں گے 5 ملین سے. اس کا جو مزاج ہے گرم تار ہے، ٹھیک ہے. خشکی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس گرم تار نسخہ ہے. گرمی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جسم میں اس کو روکے گا، ٹھیک ہے، جمع کرے گا، گرمی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج کرے گا. تو جتنی بھی خشکی ہوگی، تیزابیت ہوگی جسم سے، یہ فوراً خارج کر دے گا یہ نسخہ. 5 ملین اس کا نام ہے، قانون مفرد اجزاء میں. نسخے کے اجزاء آپ سماعت فرمائیں. سنڈ آپ نے لینی ہے 50 گرام. سنڈ خشک قدر کس کو کہا جاتا ہے؟ نوشادر 30 گرام. نوشادر جو نمک کی طرح ہوتا ہے لیکن نمک نہیں ہوتا. اور کالی مرچ 10 گرام. سنا مکی 80 گرام. یہ 4 چیزیں ہیں. تو آپ نے ان کو بالکل صفوف کر لینا ہے، بالکل بری کر کے صفوف کر لینا ہے. اور 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، آدھا چمچ، ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام. اور اس کے ساتھ آپ ایک اور نسخہ بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے. وہ ہے 70 گرام ہلدی آپ لے لیں اور 30 گرام چھلکا ریٹھا. اس کو اکسیر ہلدی بھی کہتے ہیں. تو اس سے پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے. گولی تیار کر لے، کیونکہ جو ریٹھے کا چھلکا ہوتا ہے وہ لیسدار ہوتا ہے، تو آسانی کے ساتھ گولی تیار ہو جائے گی صفوف کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ ساتھ ساتھ استعمال کریں. یعنی جب 5 ملین ہے، 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے. تو یہ آپ نے جو گولی بنا لی ہے، چنے برابر گولی بنا لے، تو یہ آپ نے 2 ٹائم استعمال کرنی ہے، صرف صبح اور شام، ٹھیک ہے. تو آپ حیران رہ جائے گے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے صرف 2 ہفتے یا 1.5 ہفتے میں یہ جو نسخہ ہے اس کا استعمال کافی ہے. تو زندگی بھر آپ کو اس طرح کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. تو یہ تھا قانون مفرد اعضاء کے مطابق علاج. چونکہ ہمیں ایک کمنٹ موصول ہوا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ جریان کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دیں، تو ہم نے اس بارے میں بھی ایک ویڈیو بنا دی ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں اور اسی طرح قانون مفرد اعضاء کی تحقیق کی روشنی میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اب احتلام کے بارے میں بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائی جائے گی. ہم نے جریان کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کی بلکہ اس کے علاج کی طرف توجہ دی ہے. بعض ویڈیو ہم نے دیکھی ہے اور آپ نے بھی شاید دیکھی ہو کہ جریان کی تفصیل بہت زیادہ بیان کرتے ہیں. مثلا مشت زنی کرتے ہیں لوگ، یہ ہو جاتا ہے تو نسخہ بتا دیتے ہیں لیکن نسخے کا مزاج، تاثیر، نسخے کا کردار نہیں بتاتے. نسخے کی تعریفیں انتہائی زیادہ لوگ کرتے ہیں. تعریفیں کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے؟ مقصد تو تعریف اس کی تب ہوگی جب وہ نسخہ فائدہ دے گا. تو ہم نے آپ کو نسخے کا مزاج، نسخے کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامتیں، نسخے میں کیا تبدیلی رونما ہوگی استعمال کرنے کے دوران، تو یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا. پرہیز آپ سماعت فرمائیں. جب آپ نے گرم چیزیں استعمال کرنی ہے تو ساتھ آپ نے غذا اور کھانے والی چیزیں بھی گرم ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، استعمال کرنی ہے. تو جب آپ نے خشکی والی چیزیں، خشک دوائی استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کلونجی وغیرہ ہے، تو اس میں آپ نے خشک غذا استعمال کرنی ہے. گرم غذا بالکل استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے. جو نسخہ جس مزاج کا ہے صرف وہی غذا استعمال کرنی ہے. تو میں آپ کو خوراکی پرچے کی لنک پرووائڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں، آپ وہ جائیں اور اس میں نے غذا تمام پرہیز بتائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مزاج کے مطابق پرہیز بتائے ہوئے.
تو آخر میں اجازت چاہوں گا جی، السلام علیکم۔